اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر جماعت کے طالب علموں السلام علیکم۔ تو اردو میں آج کا ہمارا موضوع نظم بنجارہ نامہ جو نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ تو ہم نے اس میں کچھ بند پڑھے ہیں، تو پہلے اس میں جو نئے الفاظ ہیں کچھ آنے والے، اس میں ان کے معنی ہم پہلے دیں گے وہ کیا ہے۔ تو پہلا ہے حرص، یہ لالچ، قزاق سمندری ڈاکو لٹیرا، بدیا آختہ بیل، شتر اونٹ، لکھی لکھپتی جس کے پاس لاکھوں روپے ہو، گوں رنگ، ڈانڈا ناؤ کھینے کا بانس جسے ناؤ چلاتے ہیں اسے ڈانڈا کہتے ہیں، کھانڈا دو دھاری تلوار، وہ تلوار جس کے دونوں سائڈ دھار ہو یعنی کہ دونوں سائڈ وہ چلتے ہو، ماڑا گھی میں پکی ہوئی پتلی روٹی، ماڑا ہو گھی میں پکی ہوئی میدے کی پتلی روٹی، جنوئی داماد یعنی کہ بیٹی کا شوہر، چوباری بالا خانہ مکان کے اوپر حصے میں کمرہ جس سے ہر طرف کھڑکیاں لگی ہوئی ہوں، سیم چاندی، زر سونا روپے پیسہ، اماری ہاتھی کا ہودہ جس پہ سواری بیٹھتی ہے، جس طرح گھوڑے پہ زین لگا ہوتا اس طرح اماری وہ ہاتھی پہ لگا ہوتا جس پہ سواری بیٹھتی ہے، مشجر بیل بوٹے والا کپڑا، وہ کپڑا جس پہ بیل بوٹے بنائے گئے ہوں، چلمن پردہ، نکارا ڈول، ہنڈیا برتن، ہر آن ہر وقت۔ تو یہ کچھ ہمارے اس میں نئے الفاظ تھے جن کے معنی آپ کو جاننا ضروری ہے، تو پھر اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ بنجارہ نامہ جو نظم ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ تو اس میں انسان کو دنیا میں انسان آتا ہے تو اس سے دنیا میں رہنے کے لیے وہ بہت محنت مشقت کرتا ہے اور روپے پیسے جمع کرتا ہے، لیکن اس نظر میں بنایا گیا ہے کہ آپ یہاں زیادہ دیر نہیں ٹک سکے، مال دولت جمع کر کے آپ کو آ کر جانا یہ یہیں رہ جائے گی سب۔ تو اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ پیج نمبر 166 نکلیں گے تو ہمیں بند پڑھنا ہے، کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں باری باری کے، جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بیپاری کے، کیا ساز جڑاؤ زر زیور، کیا گونے تھان کناری کے، کیا گھوڑے زین سنہری کے، کیا ہاتھی لال اماری کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ تو اس بند میں نذیر اکبر آبادی انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تو باری باری بوجھ کے ٹیلے کیوں اٹھاتا ہے، جب موت آئے گی تو اس سے یہ بیوپار تیرا کسی چیز کے کام نہیں آئے گا، پس نہیں چلے گا، قیمتی زیور قیمتی اور کمیاب کپڑے، سنہری زین کے سجے ہوئے گھوڑے، ہاتھی، سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور تجھے یہاں سے جانا ہے، جو بھی یہ ٹھاڑ باٹ ہے یہ یہیں رہ جائے گی، جتنا تو نے مال جمع کیا ہے سب یہیں کا یہیں درا رہ جائے گا۔ تو اسے آگے اور بند ہے، مغرور نہ ہو تلواروں پر بھول بھروسے ڈالوں کے، سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ کے اجل کے بالوں کے، کیا ڈبے موتی ہیرے کے، کیا ڈھیر خزانوں مالوں کے، کیا بخشے تاش مشجر، کیا تختے شال دوشالوں کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ ہر آن نفع ٹوٹے ہیں کیوں مرتا پھرتا بن بن، ہر آن نفع اور ٹوٹے ہیں میں کیوں مرتا پھرتا ہے بن بن، ٹک غافل دل میں سوچ ذرا ساتھ لگا تیرا دشمن، کیا لونڈی باندھی دائی دوا، کیا چیلی چیلا نیک چلن، کیا مندر مسجد تال کنواں، کیا کھیتی باڑی پھول چمن، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ مغرور نہ ہو تلواروں پر مت بھول کے بھروسے ڈالوں، سب
پٹا توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ اجل کے بالوں کے. کیا ڈبے موتی ہیرے کے، کیا ڈیرے خزانے مالوں کے، کیا بخشے تاش مشجر کے، کیا تختے شال دوشالوں کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا. اے انسان، نذیر اقبال اس باندھ میں کہتا ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے ہتھیاروں پر گمنڈ ہیں جو تو نے جمع کیے ہوئے ہیں، اور ڈھالوں کے بھروسہ ہے، لیکن تو اپنے ہتھیار پر غرور نہ کر. جب یہ چیزیں موت کے بھالے کا منہ دیکھیں گے تو تجھ سے فوراً دور ہو جائیں گی. تو جب ہی یہ موت کا بالا دیکھیں گے تو یہ سب چیزیں دور، یہ تیری کام نہیں آئیں گی. پھر ہیرے موتیوں کے ڈبے، مال و زر کے ڈھیر، نقش نگار والے کپڑے کے ڈھیر، اور قیمتی شال دوشالی، سب کے سب یہیں رہ جائے گی، اور تجھے یہاں سے اکیلے ہی جانا ہے. یہ سب تیرے کام نہیں آ سکتے ہیں. ہر آن نفع ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا بن بن، کہ غافل دل میں سوچ ذرا، ساتھ لگا تیرا دشمن. کیا لونڈی باندھی دائی ودوا، کیا چیلی چیلا نیک چلن، کیا مندر مسجد تال کنواں، کیا کھیتی باڑی پھول چمن، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا. اس آخری بند میں نذیر اکبر آبادی انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو نفع اور نقصان کے چکر میں جنگل کیوں پھرتا رہتا ہے؟ رات دن نفع نقصان کے چکر میں پھرتا رہتا ہے. کہاں سے مجھے نفع ملے گا اور کن چیزوں سے نقصان ہو جائے گا، ان سے میں چھٹکارا حاصل کروں. اے غافل، ذرا سوچ کہ تیری یہ ساری پونجی تیری دشمن ہے. یہ جو پونجی تو نے جمع کی یہ سب تیری دشمن ہے. تجھے لالچ کے جال میں پھنسا کر اس اصلی مقصد سے دور رکھ رہی ہے جس کے لیے تو دنیا میں آیا ہے. یعنی کہ یہ جو سارا مال آپ نے جمع کیا، یہ جو اصلی مقصد تو دنیا میں آنے کا تھا اس سے دور آپ کو کر رہی ہے. اللہ کی عبادت اور نیک اعمال تیری زندگی کا اصلی مقصد تھا یا ہے، لیکن تو دنیائی نفع اور نقصان کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تیرے نوکر لونڈیاں، کھیتی باڑی، تیرے پھولوں بھرے باغ، ان کو تجھے چھوڑ کر جانا ہوگا. یہاں تک کہ یہ مندر مسجدیں جو عبادت کے لیے ہیں یہیں رہ جائیں گی اور تجھے یہاں سے جانا پڑے گا. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو بنجارا نامہ نذیر اکبر کی نظم تھی اقدام پذیر ہوئی. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے جو مشقی سوالات ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے. ہمارا پہلا سوال ہے بنجارا نامہ مرکزی خیال بیان کیجیے. یہ کل انشاءاللہ ہم انشاءاللہ رحمان کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. باقی وسلام.